بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کام کرتے ہیں تنظیمی، یاد رکھ لیں تو جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نہ 100% سارا کا سارا کسی کا بلیک ایریا ہوتا ہے اور نہ 100% کسی کا وائٹ ایریا ہوتا ہے۔ ہر شخص کی ایک اپنی شخصیت ہے۔ تنظیمی ذمہ داریاں ادا کرنے والے جتنے لوگ CEC سے لے کے ضلعی اور شہری سطح تک کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کرنے والے تمام کارکنان کے لیے میرا میسج ہے، دیکھیے بیٹے، کوئی فرشتہ نہیں ہے اس زمین پہ کام کرنے والا، ہم سب انسان ہیں، بشر ہیں، زمین پہ کام کرتے ہیں، انسان ہیں، انسانوں سے واسطہ ہے۔ ہر ایک نے اپنے الگ الگ گھر میں پرورش پائی ہے، کچھ چیزیں اس کو جینیٹیکلی ملی ہیں، وراثت میں ماں باپ سے، جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اگر کوئی کمی بیشی ہے۔ کچھ چیزیں نیچر سے آئی ہیں، کچھ نرچرنگ سے آئی ہیں، نرچر ہوئی ہیں۔ اس کو گھر کا ہر ایک کو جدا جدا ماحول ملا ہے، بھئی کسی کو دینی ماحول ملا ہے، کسی کو گھر میں دنیاوی ماحول تھا، پوری عمر کسی کو کاروبار اور تجارت کا ماحول ملا ہے، کسی کو ملازمت کا ماحول ملا ہے، کسی کے پیرنٹس اور فیملی کے لوگ بہت پڑھے لکھے اعلیٰ ذمہ داریوں پر تھے، ان کے اندر ایک طبیعت میں علم اور نظم و نسق تھا، کسی کے اندر خود اخلاق اور ویلیوز تھی، کسی کے گھر میں یہ چیزیں کم تھیں۔ پھر اس کی فیملی انٹریکشنز ہوئی ہیں، سکولنگ کہاں ہوئی ہے، دوست احباب کون تھے، رشتہ داری کن کن لوگوں کے سی تھی، وہ مزاج کیسے تھے۔ تو اس طرح انسان ایکوائر کرتا ہے اچھی بری خصلتیں اور خلق، اچھے برے اور عادات، ہیبٹس ایکوائر کرتا ہے۔ کچھ چیزیں اس کو پیدائشی طور پہ ملی، جینیٹیکلی انہیرٹ کی، کچھ ماحول سے ایکوائر کی، اور کچھ اپنی تعلیم، تربیت اور ماحولیاتی اثرات کے باعث اس نے زندگی بھر گین کی۔ 3 سمتوں سے انسان کی شخصیت پہ اثرات واقع ہوتے ہیں بالعموم۔ ایک میں نے کہا آپ کو ماں باپ کی طرف سے جینیٹک ٹرانسفارمیشن ہوتی، جیسے وراثت میں دیکھیے نا، آپ کا قد قامت آپ کو آتا ہے، جیسے جینز آتے ہیں، کروموسومز آتے ہیں، اس میں رنگ اور روپ آتا ہے، اس میں آپ کو اب شخصیت آتی ہے، اسی طرح مزاج، اسی طرح طبیعت، اسی طرح اخلاق، اسی طرح شخصیت کے بہت سارے پہلو آتے ہیں۔ اخلاق پر بحثیں ہوئی ہیں، ائمہ نے، علماء اور صوفیاء اور اولیاء نے بحثیں کی ہیں کہ جو خلق ہے، مورل ویلیوز یا موریلٹی، کیا یہ کسبی ہے یا وہبی ہے؟ یعنی بندہ ایکوائر کرتا ہے اچھے اخلاق، یا یہ وہبی طور پہ ملتے ہیں اللہ کی طرف سے؟ اب اللہ کی طرف سے ملنے میں بہت بڑا دخل جینیٹکس کو ہے، وراثت میں۔ اور پھر ان تینوں چیزوں کے سے ماورا ایک چیز الگ بھی ہے، اگر اللہ پاک وہب فرما دے، وہ بھی بندے کی ایکوائرڈ چیز نہیں ہوتی، عطا ہوتی۔ یہ بہت سے عوامل ہیں مل کے انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں، اور شخصیت آپ کو یاد ہے کہ بچپن کے ابتدائی سالوں میں بن جاتی ہے، ہائی اسکول کرنے پر نہیں، اس سے بہت پہلے بن جاتی ہے شخصیت۔ بعد ازاں وہ مختلف ایلیمنٹس اور مختلف عوامل اور فیکٹرز اور ویلیوز اور ہیبٹس اور ایبیلیٹیز اور کیپیبلٹیز جو اس کے اندر صلاحیتیں، بعد ازاں وہ ایکسپوز ہوتی رہتی ہیں۔ جیسا ماحول ملتا ہے اسی طرح ایکسپوز ہوتی ہیں، اسی طرح وہ ری انفورس ہوتی ہیں۔ جیسا ماحول ملتا ہے اسی طرح وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں دب جاتی ہیں۔ اگر موافق ماحول نہیں ملتا تو پوٹینشل موجود تھا خوبیوں کا، مگر ماحول موافق نہیں ملا جو اس کو ڈیولپ کر سکے، وہ دب گئیں۔ کسی کو موافق ماحول ملا، کسی نے ریاضت کی، مجاہدہ کیا، کسی کی تربیت ہوئی، کسی کی سکولنگ اچھی ہوئی، صحبت اچھی ملی، توجہ اچھی ملی، تو ڈیولپ کرنے کا موقع ملتا۔ یہ ہر شخص کے ساتھ زندگی میں الگ الگ حالات، واقعات ہوتے ہیں، تو شخصیتیں بن جاتی ہیں، تو اجتماعی نظم میں سب لوگ آ جاتے ہیں۔ اگر تو کام ہو ایک ذاتی کاروبار کا، آپ کا ایک بزنس ہے، آپ کی ذاتی فرم ہے، آپ کی اپنی دکان ہے،
آپ کا اپنا گھر ہے، جس طرح چاہیں چلائیں، تو اس میں آپ کی اچھائیاں بھی رول پلے کریں گی اور آپ کی کمزوریاں بھی رول پلے کریں گی، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے، ایک یہ ہے۔ مگر جب آپ اجتماعی کام کرتے ہیں، اجتماعیت میں یاد رکھ لیں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں نا، میں ہاتھ اپنا اس طرح آپ کو دکھا رہا ہوں، مثلا ایک ہی شخص ہے، ایک ہی جسم ہے، اس کا ہاتھ ہے، میرا۔ آپ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھیں ذرا ایسے کر کے، 5 انگلیاں ہیں، کوئی 2 انگلیاں بھی برابر ہیں، دیکھیں کوئی 2 انگلیاں بھی برابر ہیں، ان کے نام بھی الگ ہیں، ان کی قد و قامت لمبائی بھی الگ ہے، ان کی طاقت بھی الگ ہے، ساخت بھی الگ ہے، پانچوں کی پانچوں الگ ہیں۔ ایک ہی ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں اور ان سب کے اندر اختلاف ہیں، مگر اختلاف کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ جو پیچھے ہڈیاں ہیں ساری اور نروز ہیں، مسلز ہیں اور نروز ہیں، ان کے ذریعے ان کو جوڑا ہوا ہے، ان اختلافات کو مخالفت میں نہیں بدلنے دیتا۔ یہ انگلیاں اور انگوٹھا آپس میں لڑتے نہیں ہیں، ایسے دیکھیے مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر اس طرح جڑ جائیں تو تھام لیتے ہیں جس چیز کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اگر الگ الگ رہیں تو ایک ایک کر کے ہر انگلی کو توڑا جا سکتا ہے، مگر ان کا فنکشن ایک ہے۔ اسی طرح پورے جسم کو لے لیں، جسم کے اعضاء ہیں، کان آنکھ کی جگہ نہیں لے سکتے، آنکھیں کان کی جگہ نہیں لیتے، ناک، زبان آپ کے منہ کا جگہ نہیں لیتے، بازو ٹانگوں کی جگہ نہیں لے سکتے، ٹانگیں آپ کے سر کی جگہ نہیں لے سکتی۔ پیٹ کے اندر اعضاء ہیں، دل نے اپنا کام کرنا ہے، لیور نے اپنا کام کرنا ہے، ہارٹ نے اپنا کرنا ہے، سپلین نے اپنا کام کرنا ہے، لنگز نے اپنا کام کرنا ہے، کڈنیز نے اپنا کام کرنا ہے، جدا جدا ہیں، آپس میں لڑتے نہیں ہیں، ان کے اندر کوآرڈینیشن ہے۔ یہ کوآرڈینیشن کونسل کا کنسپٹ ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ ان میں یہ سب سے بڑا ہے اور یہ سب سے بڑا ہے اور ایک کے رول کو نیگیٹ کریں، ڈی گریڈ کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو خالی دل چاہے کہ میں پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہوں، میں اکیلا کافی ہوں، اور کڈنیز ساتھ چھوڑ دیں تو بندہ مر جائے گا، خالی گردے ہی اس بندے کی زندگی ختم کر دیں گے۔ تو دل کا بلڈ سپلائی کرنا، پمپنگ مشین صحت مند ہے، کیا کرے گا؟ لنگز ساتھ چھوڑ دیں، سارے اعضاء ٹھیک رہیں، اعضاء رئیسہ، بندے کی موت ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ ہر عضو کے اوپر اطلاق کر لیں۔ تو انسانی جسم ظاہری اور باطنی اعضاء اور اجزاء سے مرکب ہے، ہر عضو کی اپنی اپنی ایک انفرادیت بھی ہے اور اہمیت بھی ہے، اور باہمی ہر ایک کا فنکشن جدا ہے، شکل جدا ہے، فنکشن جدا ہے، مگر سارے کوآرڈینیشن کے ساتھ مل کر ایک جسم بناتے ہیں، اس سے جان بنتی ہے، اس سے کام ہوتا ہے۔ اب اسی طرح ان ساری چیزوں کے ساتھ اوپر ایک دماغ رکھا ہے اللہ رب العزت نے، اس دماغ کو امیر بنایا ہے، امیر الجسد، پورے جسم، یہ لشکر ہے، یہ اس کے افواج ہیں، اور ان کا امیر بنایا دماغ کو۔ دماغ میسج دیتا ہے، آرڈر بھیجتا ہے، کمانڈ بھیجتا ہے، پالیسی دیتا ہے، اس پالیسی کے مطابق اعضاء کام کرتے ہیں۔ کہیں کوئی ٹربل ہو تو اس کا میسج دماغ کو چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک انسانی جسم کے اندر ایک پوری کائنات کا، ایک جماعت کا نظام بنایا، ایک نظم ہے، ایک ڈسپلن ہے، اور یہ کوآرڈینیشن کونسل ہے، ساری مل کے کام چلاتے ہیں۔ اب یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ اگر انڈیویجول کرنا ہو کام تو ہر بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کر لیتا ہے، اور کئی لوگ بہت اچھا کام کر لیتے ہیں، ایز انڈیویجول ورکر بڑا شاندار کام کر لیتے ہیں، بڑی پروگرس دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے انفرادی حیثیت میں 10 کیا 100 بندوں سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں، میں نے عمر بھر دیکھا ہے، یعنی 100 بندے اتنا کام نہیں کر سکتے، یا آپ کم سے کم کر لیں 10 بندے اتنا کام نہیں کر سکتے کہ تنہا ایک بندہ اتنا کام کر لیتا۔ مگر اگلی بات توجہ سے سنیں، اسی کو جب ٹیم لیڈر بنا دیتے ہیں تو فیل ہو جاتا ہے۔
انڈیویجول کیپیسٹی میں شاندار ورکر تھا، بڑا عظیم کام کر رہا تھا، اپنے کام کو بہترین مینج کرتا تھا، پلاننگ کرتا تھا، شاندار بڑھاتا تھا، مگر اس میں ٹیم مینیجر بننے کی، ٹیم کے لیڈر بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ انڈیا اور یہ پاکستان، یہ ملک کرکٹ کے لیے بڑے مشہور ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اچھے شاندار پلیئر ہوں، اگر کیپٹن کمزور ہو تو پوری ٹیم کو ہرا دیتا ہے، کیونکہ ان کو پلینگ ترتیب ہی نہیں دے سکتا کیپٹن۔ تو ٹیم لیڈر ہونا ایک الگ صلاحیت ہے، انڈیویجول ورکر ہونا اور شاندار ریزلٹس دینا ایک الگ صلاحیت ہے۔ تو جب اجتماعی نظم ہوتا ہے، جماعت کام کرتی ہے، تنظیم ہوتی ہے، تو اس میں اچھے انڈیویجول ورکرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ٹیم کے لیے پھر ٹیم ورک درکار ہوتا ہے، اور ٹیم ورک کے لیے ایک ٹیم مینیجر، ایک ٹیم لیڈر چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ٹیم لیڈر ممکن ہے، یہاں بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں، ممکن ہے ذاتی کیپیسٹی میں وہ اتنا شاندار کام نہ کر سکتا ہو، اس کی لمیٹیشنز ہوں جتنا کوئی اور انڈیویجول کام کر سکتا ہے، مگر وہ ٹیم کو مینیج کرنے میں بہتر ہے۔ اگر یعنی گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنے کی اس کے اندر خوبی ہے، حکمت سے ڈیل کر لیتا ہے، تحمل سے، بردباری سے ڈیل کر لیتا ہے، تو وہ ٹیم لیڈر کے طور پہ مینجمنٹ کر لیتا ہے، جس سے اجتماعیت قائم رہتی ہے۔ اگر ایک شاندار ورکر انڈیویجول ہو تو ایٹ دا سیم ٹائم اکثر و بیشتر وہ چونکہ ایبسولوٹ اتھارٹی کے ساتھ کام کرتا ہے، نظم میں نہیں، وہ ایگریسو بھی ہو جاتا ہے، ٹکراؤ بھی ہو جاتے ہیں اس سے۔ مگر ٹیم لیڈر کی خوبی یہ ہے کہ نہ وہ خود ٹکراؤ کسی سے کرے، نہ دوسرے اس سے ٹکراؤ کریں، مگر کام کرنے کی صلاحیت میں ممکن ہے دوسرے لوگ زیادہ ہوں۔ تو ٹیم کا کیپٹن، آپ کرکٹ کی مثال لے لیں، اس وجہ سے نہیں بنتا کہ وہ سب سے بیسٹ پلیئر ہے، یہ سب سے ٹاپ کا بالر ہے، یہ سب سے بیسٹ بیٹس مین ہے، یہ سب سے بیسٹ فیلڈر ہے، یہ وجہ نہیں ہوتی۔ اس کی جو مینجمنٹ کی صلاحیت ہے، ٹیم کو لے کے چلنا، ٹیم کو ترتیب سے کھلانا، ہر ایک پلیئر کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو اس کی جگہ پہ رکھنا، بطور ٹیم مینیجر، ٹیم لیڈر بہتر ہے۔ پلیئر ممکن ہے 11 کی ٹیم ہے، ممکن ہے 8 پلیئر اس سے بہتر ہوں، 5 اس سے بہتر ہوں، تو انفرادی کارکردگی کا مقابلہ نہیں کرتے۔ وہ اللہ پاک نے ہر ایک کی الگ الگ رکھی ہے، یہ الگ خوبی ہے، یہ الگ میدان ہے، مگر ساری اچھی کارکردگی کرنے والے ٹاپ سے باٹم تک لوگوں کو ایک ٹیم کے طور پہ جوڑ کے رکھنا، یہ ایک الگ کام ہے۔ دستور کیا کام کرتا ہے؟ یہ دراصل ایک ٹیم ورک کو مینٹین کرنے کا ایک طریقہ ہے، تاکہ آپس میں کلیش نہ ہو۔ اختلاف ہوتے ہیں، تبھی اختلاف مزاج کے، طبیعت کے، سوچنے کے انداز کے، کام کرنے کے انداز کے، ترجیحات میں ہر ایک کی طبیعت جدا جدا ہوتی ہے، اس کا وے آف ورکنگ جدا ہوتا ہے، وے آف تھنکنگ جدا ہوتا ہے۔ وہ اختلاف جو ہے وہ خلاف نہ بنے، آپس میں ٹکراؤ کا باعث نہ بنے۔ یہ ہے دستور کی سگنیفیکنس، اہمیت۔ اس کو تیز کرنا آپ کا کام ہے۔ اس میں اگر کمی آ جائے، اگر باہمی جو نظم ہے اس میں خرابی آ جائے، وہ نظم ہوتا ہے باہمی معاونت کے ساتھ، باہمی موافقت کے ساتھ، باہمی مشاورت کے ساتھ نظم قائم رہتا ہے۔ لہذا ہر شخص یہ سمجھے کہ سی ای سی آپ کی ہائیسٹ باڈی ہے، جو بھی جس سطح پہ کام کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص اپنی حیثیت کو نہ دیکھے، حیثیت اجتماعیت کی ہوتی۔ دیکھیں نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 سالہ نوجوان اسامہ بن زید کو اپنی خلافت کا دور شروع ہوتے ہی امیر لشکر بنا کے، کمانڈر ان چیف بنا کے بھیج دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے آخر وقت میں اس کو مقرر کر دیا تھا جب ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی لگام پکڑ کے امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 سالہ نوجوان کو کمانڈر بنایا۔
اس کی لگام پکڑ کے 2-3 میل تک شہر مدینہ کے باہر خلیفۃ الرسول پیدل چلتے رہے، اس کو گھوڑے پہ بٹھائے رکھا تاکہ لوگ دیکھیں یہ ہے نظم۔ خلیفۃ المسلمین نے اگر لشکر کا امیر کسی کو مقرر کیا ہے تو وہ اب نہیں دیکھے گا کہ اب اس لشکر کے لیے میں خلیفہ ہوں، خلیفہ ہونا اپنی جگہ، مگر اس لشکر کے امیر کی عزت اور احترام اور اس کی پوزیشن اس کے اہل لشکر کے دل و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے خود لگام پکڑ کے پیدل چلتے رہے۔ یہ ایک مثال دی۔ اب درجے کو نہیں دیکھتے کہ اسامہ بن زید کا درجہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تو نہیں ہے، یہ تو خلیفۃ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں۔ مگر جب جس کو ذمہ داری مل جائے تو اس کا ایک اجتماعی نظم ہے، اجتماعی نظم سب سے اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا امیر کی اطاعت کرو، جو بھی تمہارے لیے امیر مقرر کر دیا جائے اس کی اطاعت کرو، اور خواہ وہ ایک کالا حبشی ہو، کشمش کی طرح سر ہو، اس کا کشمش جیسا سر ہو چھوٹا سا اور کالا حبشی ہو، مگر وہ بھی آپ کا امیر مقرر کر دیا گیا ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ یہ نظام عمارت ہے، نظام عمارت کو اجتماعی نظم کہتے ہیں، جماعتی نظم۔ آپ کے ہاں اسٹیٹ کے اندر جو کام کر رہے ہیں، جن کو آپ مقرر کرتے ہیں اپنا اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ، ان کو اپنا ہیڈ مانیں، صلاحیتوں کا موازنہ نہ کریں، کنٹریبیوشن کا موازنہ نہ کریں۔ یہ اجتماعی نظم، یہ برتری انفرادی صلاحیتوں کی نہیں ہے، یہ برتری اجتماعی نظم کی ہے۔ وہ صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں جو اجتماعی نظم کی باؤنڈری سے باہر نکل جاتی۔ دریا اچھا دنیا بھر کو پانی مہیا کرتا اور فصلوں کو آباد کرتا ہے جب اپنی باؤنڈریز کے اندر چلتا ہے، اور جب بہت بڑھ جائے، پانی بہت بڑھ جائے، طغیانی آ جائے اور حدوں سے باہر نکل جائے تو وہ تباہی کا باعث ہو جاتا ہے۔ بڑی صلاحیت ہوتی، بڑی توانائی ہوگی، بڑی قابلیت ہوگی، بڑی انپٹ ہوگی، بڑے ریزلٹس ہوں گے، بڑا کنٹریبیوشن ہوگا سارا، مگر جب اجتماعی نظم کی حدود سے نکل جائے گا تو اس سے جماعت میں تباہی آتی۔ تباہی سے مراد ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے اور وہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے، وحدت ختم ہو جاتی ہے۔ وحدت نظم کے ساتھ رہتی ہے، نظم جو ہے وہ اجتماعیت کو برقرار رکھتا ہے، اجتماعیت نظم کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو میں نے یہ اس کے اوپر خاص زور دیا کہ اس طریق سے آپ چلیں۔ اپنے ڈسٹرکٹ میں ہے تو اپنی تنظیم جو بھی موجود ہے، آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ دیکھو، نمائندہ مقرر کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ سب سے افضل ہے اور باقی مفضول ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی عقیدے کی کتابوں میں، اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں درج ہے کہ خلیفہ ہونے کے لیے افضل ہونا شرط نہیں ہے، مفضول بھی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ یعنی خلیفہ وہی ہوگا جو ہر لحاظ سے سب سے افضل ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ اگر ساری خوبیاں اس میں پائی جائیں تو افضل بھی ہو اور خوبیاں ساری ہوں تو وہ ٹھیک ہے، مگر نہیں تو استعدادیں دیکھتے ہیں۔ خود خلافت راشدہ کے دور میں کئی لوگ بڑے صالح، بڑے متقی، پرہیزگار، عالم ہوتے تھے، اور ان سے حدیث مروی ہیں، تفسیر مروی ہیں، علم کے چشمے ان کے وجود سے بہتے تھے، مگر ان کو صوبوں کا گورنر نہیں بنایا گیا، وہ امیر نہیں بنائے گئے، ان کو ہیڈشپ نہیں دی گئی، کیونکہ انتظام و انسلام کو سنبھالنا، دشمنوں کو ڈیل کرنا، میدان پر نظم و نسق کے ساتھ اس دعوت کو آگے اسٹیبلش کرنا، ادارے قائم کرنا، یہ ایک الگ صلاحیت ہے۔ شخصی تقوی، پرہیزگاری، کردار، علم، قابلیت، اجتہاد، یہ الگ صلاحیت ہے، یہ میادین ہیں الگ الگ۔ کبھی کوئی آدمی اس میدان میں بہت آگے ہے، دوسرا اس سے پیچھے ہے، دوسرا آدمی اس میدان میں اس سے بہتر ہے، یہ اس سے پیچھے ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں۔ اجتماعی نظم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ساروں کی خوبیوں کو ملا کر اجتماعیت میں استعمال کرتے ہیں اور ہر ایک کی خوبیوں سے اس کی استعداد کے مطابق کام لیتے ہیں، مگر یہ تب ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس نظم کو مانیں۔
آپ سارے اس نظم کو مانیں گے اور نظم کے مطابق چلیں گے، ایک عرصہ چلیں گے تو انشاءاللہ سٹیبل ہوتے چلے جائیں گے، سٹیبلٹی آئے گی۔ جب استحکام آتا ہے تو پھر فروغ آسان ہو جاتا ہے۔ استحکام نہ ہو تو فروغ سے بعد ازاں ایک ایسے سیلاب کی طرح انتشار ہو جاتا ہے، آدمی سمیٹ نہیں سکتا ان نتائج کو، چیزیں بکھر جاتی۔ رفتار بہت سست ہے۔ ایک تو 1.5 سال تو ویسے حالات کے ایسے گزرے، اور اس سے پیچھے کچھ مسائل اس طرح کے رہے، ڈیڈ لاک بہت رہا ہے، کام بہت تیزی سے آگے جا سکتا تھا، مگر اسباب ہیں، کسی ایک کی ذمہ داری دوسرے پہ ڈالنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان بحثوں کا۔ صرف آپ یوں سمجھیں کہ کم سے کم ایک نظم، ایک دستوری ڈھانچہ ایک بنا، آپ اس کو مضبوط کریں اور اس کو کبھی نہ توڑیں، اور ہر شخص اپنے آپ کو اس کل کا جز سمجھے۔ دیکھیے نا، ایک سیل ہوتا ہے نا، سیل، اس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، سب سے قیمتی چیز سیل میں نیوکلیس ہے، مگر پھر بھی وہ سیل کا جز ہے۔ اگر وہی سیل کو توڑ کے باہر نکل جائے تو نیوکلیس ختم ہو جائے گا۔ اس نیوکلیس کی قدر و قیمت بھی اس وجہ سے ہے کہ سیل کے اندر ہے۔ کیلا ہے، کیلے کے اوپر چھلکا ہے، اصل کھانے کی چیز اندر ہے، گودا، اور وہ گودا اگر دیکھے کہے کہ اصل تو میں ہوں، لوگ مجھے کھاتے ہیں، اس چھلکے کا کیا کام؟ تو چھلکا توڑ کے باہر آ جائے تو گل سڑ جائے گا۔ سیب اندر کھایا جاتا ہے، وہ باہر آ جائے گل سڑ جائے گا۔ پھلوں کے آپ اورنج ہیں، اس کے چھلکے کہیں یہ تو چھلکا ہے، اس کو تو اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، اصل تو اندر والا کہے میں ہوں، جس کو شوق سے لوگ کھاتے ہیں۔ تو جو اندر والا میں اگر باہر نکل آئے اور چھلکے کو چھلکا سمجھ کے پھینک دے تو گل سڑ جائے گا۔ تو اس کی حفاظت تو چھلکا کر رہا ہے۔ یہ باؤنڈریز ہوتی ہیں، یہ ایک دیوار ہوتی ہے، یہ ایک پردے ہوتے ہیں۔ اس طرح باطن ہے، اصل قدر و قیمت باطن کی ہے، نیت کی ہے، اعمال کا مدار اس نیت پر ہے، مگر باطن چاہے کہ میں ظاہر کو نہیں مانتا تو احکام شریعت ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو مختلف مثالیں دے رہا ہوں کہ ہر شعبہ زندگی میں، دین میں، تقوی میں، عمل میں، علم میں، طریقت میں، شریعت میں، جسمانیت میں، صحت میں، نظام قدرت میں، ہر جگہ ایک ہی اصول کار فرما ہے، ہر جگہ۔ تو اندر بعض اوقات لوگوں کی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ، مگر ان صلاحیتوں کو مینج کرنا اور اجتماعی نظم میں ریکھ کے رکھنا، یہ اصل شرط ہوتی ہے۔ اس سے پھر آپ کا فروغ پائیدار ہوتا ہے اور چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ یہ دستور اور تنظیمی نظم کے لیے بات تھی۔ ایک اور آخری ایک ایسپیکٹ بیان کر لوں، 2-3 نکات اس میں، اور آپ کی جو شناخت ہے اس مشن کی، اس کی دعوت کی، اس کے پیغام کی، وہ کبھی ختم نہ کریں۔ اس شناخت میں سب سے پہلے تعلق مل رہا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھیں، اپنی ذاتی زندگیوں میں نماز کبھی ترک نہ کریں، اور نماز کے اندر اپنا خشوع اور خضوع کبھی ترک نہ کریں، اور اس طرح عبادت کے ذریعے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑیں کہ اللہ کی محبت آپ کے اندر موجزن ہو اور اللہ آپ کو محبوب بنائے اس محبت کے نتیجے میں، اور اللہ کا تقوی ہو آپ کے اندر، بولتے ہوئے تقوی ہو، عمل کرتے ہوئے تقوی ہو، دوسرے کے بارے میں گفتگو کریں تو غیبت نہیں ہونی چاہیے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ برا نہ سوچیں، اچھائی کا سوچیں، اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں، بندگی رکھیں، طاعت رکھیں، اللہ کی عبادت رکھیں، اس کی محبت رکھیں، اس کی معرفت رکھیں، اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کا فہم حاصل کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت اور فہم کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، انوار حاصل کریں، عملی زندگی میں فوکس کریں، ہر روز کچھ تلاوت قرآن مجید کی کریں۔ آپ کے پاس ترجمہ عرفان القرآن ہے، کچھ آیات پڑھیں ہر روز، اس میں سے اس کا ترجمہ پڑھیں، فہم حاصل کریں، کتب کو پڑھیں۔ دوسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور محبت اور تعلق بالرسول ہے، اس پر فوکس کریں اپنی عملی زندگی میں، اور یہ فوکس آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت کی شکل میں، اور پھر آقا علیہ السلام کی اطاعت اور متابعت اتباع کی شکل میں، یعنی آپ کی سیرت جو ہے، عملی سیرت، اس کے اندر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ہونی چاہیے، عکس آنا چاہیے، آپ کے عمل میں طہارت ہو،
گفتگو میں طہارت ہو، آپ کے اخلاق میں اخلاق محمدی کا عکس ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا برتاؤ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا برتاؤ، دھوکہ بازی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے، دجل اور فریب نہیں ہونا چاہیے، ظاہر باطن ایک ہو، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا، اس نور کا، صداقت کا، سچائی کا عکس ہو آپ کی زندگی میں۔ لوگ آپ کی سیرت کو، آپ کے برتاؤ کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کے لین دین کو، آپ کے ظاہری باطنی معاملات کو اور ظاہر اور چھپے ہوئے سب معاملات کو دیکھیں تو انہیں اجلا پن، ستھرا پن، امانت، دیانت، سچائی، صدق، اخلاص، طہارت نظر آئے۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کا عشق اور محبت، کہ اس سے کیفیت بھی ہو، لذت و حلاوت بھی ہو، اور وہ لذت و حلاوت آپ کی سیرت کو بدل دے، آپ کی سیرت کو بدل دے۔ اگر محبوب کی سیرت کا عکس آپ کے اندر نظر نہ آئے تو وہ سچی محبت نہیں ہے، وہ دعویٰ ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اس کے لیے حدیث پاک کو پڑھیں، قرآن مجید کا میں نے عرض کیا، حدیث پاک کو پڑھیں، کتب کو پڑھیں۔ ابھی جیسے میں نے کہا تھا، ابھی میں 3 کتابیں بطور خاص آپ کو مینشن کر رہا ہوں۔ ایک تو آئی ہے، انگلش میں ہے، چھوٹی کتاب، ریئل اسکیچ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریئل اسکیچ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ انگلش میں ہے، یہ 63 صفحے کی کتاب ہے، اس کے 100 آرٹیکل پہلے پارٹ میں ہیں اور 63 آرٹیکل بعد کے پارٹ میں ہیں۔ بڑی آسان سادہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک سکیچ بیان کیا۔ ہر گھر میں ہو، بچے پڑھیں، یاد کریں، اسکولوں میں لگائیں، بچوں کو پڑھائیں، اس کی ترویج کریں، مسلمان، مسلم، غیر مسلم، ہر ایک تک پہنچائیں۔ یہ خاکوں کا جواب ہے، جو ناجائز خاکے بنتے تھے اس کا جواب دیا ہے پوری دنیا کو، کہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا اگر خاکہ بنانا ہے تو وہ یہ خاکہ ہے۔ میں نے رکوا لیا، میں نے کہا یہ بغیر ریفرنسز کے تخریج کے چھپی ہے، 1 ہفتے میں تخریج مکمل ہو جائے، ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہو گئی ہوگی تو ابھی وہ چھپ جائے گی، تو آپ کو بھی وہ مل جائے گی تخریج کے ساتھ۔ ایک جو میں نے بات کی آپ کو، یہ اطیب الشیم، اطیب الشیم من خلق سید العرب والعجم، یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا پورا ایک نقشہ ہے۔ یہ بھی مسلم، نان مسلم سب کے لیے، اور بچوں گھروں میں جیسے اسباق کے طور پہ روز پڑھیں، اپنی زندگی پر اپلائی کریں، ہر روز پڑھیں اور اسے ایک آئینہ سمجھیں، اور اس کے آئینہ میں، اس کتاب کے آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھیں، میرا بولنا کیسا ہے، میری بات چیت کیسی ہے، لوگوں سے ڈیلنگ کیسی ہے، طور طریقہ کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، معاملہ کیسا ہے، ہر چیز اپنے آپ کو اس شیشے میں، اس آئینے میں دیکھیں، اولاد کو دیکھیں، پرورش پائیں اس خلق محمدی کے آئینے کو دیکھ دیکھ کر، اس کو فروغ دیں۔ تیسری تو آئی ہے اطیب الصول فی شمائل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آقا علیہ السلام کے شمائل مقدسہ پر، آپ کے حسن سراپا، عادات مبارکہ اور معمولات زندگی کے اوپر ہے، اور آپ کی حسن سراپا پر۔ اور ایک جامع کلمات نبوی کی میری المحصول فی جوامع کلم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بہت خوبصورت جامع کلمات جو ہیں آقا علیہ السلام کے 231 بیان کیے ہیں، جوامع الکلم۔ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو مینشن کی، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ جب آپ خود پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، گھر میں ان کے درس ہوں گے، حلقات میں درس ہوں گے، تو لوگوں کو اخلاق محمدی کا پتہ چلے گا، انسانیت اجاگر ہو کے، نکھر کے، منور ہو کے اوپر آئے گی، آپ کی عادات میں اصلاح ہوگی، بشرطے کہ فوکس کریں گے اپنے آپ کو، ان چیزوں کو ڈیولپ کریں۔ اور تیسری چیز آپ کا میسج، جو دعوت ہے، میسج ماڈریشن ہے، پیس، لو، ماڈریشن، ہارمنی، کبھی بھی انتہا پسندی کی طرف نہیں جانا۔
منہاج القرآن کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ کسی بھی باب میں انتہا پسندی نہیں ہے، خواہ وہ اعتقادی معاملات آ جائیں اس میں بھی اعتدال اور توازن، مقابلے نہیں کرنے۔ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، بعض کا سنتا ہوں، مقابلے کرتے ہیں شخصیات کے، صحابہ کرام میں سے کسی کے ایک کا ایک نام لے کر دوسرے کا مقابلہ موازنہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پتہ نہیں ان کے فہم کو کیا کر دیا ہے، 1400-1500 سال گزر کے آج کے زمانے میں جب لوگ اور نئی نسلیں دین کے بارے میں منتشر الخیال ہیں اور ان کو کلیئرٹی نہیں ہے، دین کمزور ہو رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کمزور ہو رہے ہیں، اخلاق کمزور ہو رہے ہیں، عقائد بگڑ رہے ہیں، اتنی تباہی ہے، اتنے فتنے، اس زمانے میں آپ صحابہ کرام اور انڈیویجولز کو لے کے ان کے مقابلے کروائیں گے اور فضیلتوں کے موازنے کرائیں گے؟ اس سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں اگلی نسلوں کو اور عالم اسلام کو؟ اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ اہل سنت کے اندر دھڑے در دھڑے، فرقے در فرقے ہو کے تباہی ہو رہی، اور دین کے اندر پہلے بڑی تباہی، آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو فتنوں سے بچنا یہ منہاج القرآن کا ترہ امتیاز ہے۔ کسی فتنے کا حصہ نہ بنے، کسی انتہا پسندانہ طرز عمل کا فتنہ نہ بنے، انتہا پسندانہ طریق دعوت، انتہا پسندانہ طریق تبلیغ، انتہا پسندانہ طریق تقریر، اس کا کوئی حصہ نہ بنے۔ ہمیشہ ان ویلیوز پر بات کریں جن ویلیوز کے اندر سنجیدگی ہو، متانت ہو، شرافت ہو، دیانت ہو، خوش خلقی ہو، جس میں خیر ہو، جس میں خیر ہو، خوشبو ہو، جس میں اسمیل ہو، نفرت نہ ہو، ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا نہ ہو، کینہ پیدا نہ ہو، عداوت پیدا نہ ہو، کسی کی تنقیص و تحقیر کی طرف نہ جائیں، ہمیشہ خیر کو طاقت دیں، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، فعل میں، معاملہ میں، ہر چیز میں خیر کو، اور طبیعت کے اندر ہمیشہ اعتدال رکھیں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اعتدال رکھیں، بات کرنے میں دعوے نہ ہو، اعتدال ہو، توازن ہو، انکساری ہو، تواضع ہو۔ تو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے گریز کریں، مسلک کے اندر بھی بین المسالک رواداری پیدا کریں اور بین المذاہب بھی رواداری پیدا کریں، مختلف مذاہب اور فیتھ اور ریلیجنز کو ماننے والے لوگوں کے درمیان ایک پیسفل ٹوگیدرنس کا ماحول پیدا کریں، پرامن بقائے باہمی، ہر ایک کو جینے کا حق دیں، جییں جینے دیں، عزت کے ساتھ جییں، عزت کے ساتھ جینے دیں، اختلافات کا احترام کریں، اختلافات کا احترام کریں، اور انہیں اجاگر کرنے کی بجائے اشتراکات کو، محبت کو، جس سے انسانیت میں وحدت پیدا ہو، انسانیت قریب آئے، جس سے فتنے کی آگ بجھے، جس سے لوگوں کو سکون ملے، راحت ملے، انسانیت کو عزت ملے، اور آپ کے کردار کی پہچان ہو کہ کیسے لوگ ہیں۔ جب ہر کوئی مشتعل ہوتا ہے، ہر کوئی نفرت پھیلاتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی کرتا ہے، ہر کوئی دنگا فساد کرتا ہے، انتشار کرتا ہے، دھڑے بندی کرتا ہے، یہ منہاج القرآن کے لوگ وہ ہیں کہ اس آگ کو بجھاتے ہیں اور انتشار کی جگہ اتفاق پیدا کرتے ہیں، نفرت کی جگہ محبت پیدا کرتے ہیں، وحدت پیدا کرتے ہیں، اور توازن اور اعتدال رکھتے ہیں۔ یہ آپ کی پہچان ہونی چاہیے، اور یہ پہچان صرف ایک فیلڈ میں نہیں، تمام شعبہ جات میں، تمام میادین میں۔ اللہ رب العزت آپ کو برکتوں سے نوازے اور اپنے فضل و کرم سے آپ کو بہریاب کرے، کامیاب و کامران فرمائے، عزتیں دے، اور استقامت کے ساتھ ہمیشہ کام کرنے کی توفیق دے۔ کئی بار ایسا ہوگا، دیکھیے تنظیمی کام ہوتے ہیں، میں یہ تلقین ہمیشہ دنیا میں کرتا رہتا ہوں، اس اصول کو بھی ذہن میں رکھ لیں، سارے لوگ ہر کام ہر شخص کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے۔ لائف اسی چیز کا نام ہے، لائف میں کمپرومائزز ہوتے ہیں۔ یہ جو بندہ سیکریفائز کرتا ہے، ایثار کس کو کہتے ہیں؟ ایثار کمپرومائز ہے۔ کمپرومائز یہ نہیں کہ حق کے ساتھ باطل کا کمپرومائز نہیں، یعنی اپنی ترجیح، اپنی ذاتی پسند، ذاتی چاہت، اپنی ذاتی سوچ کو دوسرے اجتماعی مفاد کے لیے بندہ قربان کرتا ہے، یہ ایثار ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی خواہش اور وہ خواہش بھی نیک ہوتی ہے،
دوسرے کی بھی نیک ہوتی ہے. سمجھیں باہمی اختلافات کے باوجود اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک مشن کا دوست ہے دوسرا دشمن ہے، ایسا نہیں ہوتا. ایک وفادار ہے اور دوسرا اس کو نقصان پہنچانے والا مشن کے خلاف سازشی ہے، ایسا نہیں ہوتا. دونوں اپنی اپنی جگہ دل و دماغ میں مشن تحریک اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے وفادار ہوتے ہیں، مگر ان کی سوچ چونکہ مختلف ہے، جذبات طبیعتیں مختلف ہیں. اس میں آگ ہے، اس میں بڑکے ہوئے ہیں، اس میں جوش ہے، اس میں توازن نہیں ہے، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. تو پھر ہر دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں. دشمن کوئی نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ مشن کے لیے قربانی دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے. مگر بدقسمتی ہے، میں نے آپ کو شروع میں بات شروع کی، براٹ اپ ڈفرینٹ ہوا، شخصیتیں ڈفرینٹ ہیں، ان کی آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ اچھی نہیں بنتی. جب ایسی ہو تب اجتماعی نظم سے باہر نہ جائیں، اپنا ایک دائرہ کام کا لے لیں، مگر اس میں مشن کے کام کو کرتے رہیں، بڑھاتے رہیں. اگر کسی ایک انڈیویجول سے آپ کی اچھی نہیں بنتی بالفرض، تو دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیوٹریلٹی بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، نیوٹریلٹی رکھ لیں، نہ دوستی نہ دشمنی، اس کو نیوٹریلٹی کہتے ہیں. حدیث کے اصول میں بھی کہتے ہیں لا باس بہ، چلو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، یہ لا اسم علیہ. یعنی یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ نہ وہ واجب ہے، نہ وہ مستحسن ہے، نہ ریکمینڈڈ ہے، اور نہ وہ پروہیبٹڈ ہے، نہ وہ فوربیڈن ہے، نہ وہ ڈس اپرووڈ ہے. درمیان میں مباح کا درجہ ہے. مباح نہ ادھر جھکتا ہے نہ ادھر جھکتا ہے، تو مباحانہ رشتے بھی رکھ لیتے ہیں آپس میں. اگر طبیعتوں میں اگر بہت خوشگواری نہیں ہے تو ناگواری بھی نہ آنے دیں. خیر سگالی کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور بڑا مفاد جو اجتماعی نظم کا، اس کو مقدم رکھ کے آدمی اپنے جذبات کو قابو میں لے آتا ہے، اپنے جذبات کو قابو میں لا کر، اور وہ اپنے دائرے میں کام کرتا رہتا ہے اور مشن کو مجموعی طور پہ سپورٹ کرتا ہے. سب سے بڑی بات کہ طبیعتوں میں اختلاف اور مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف کبھی ایک حرف اور ایک لفظ اپنی زبان پر نہ لائیں. اپنے ماحول کو پراگندہ نہ کریں، اپنی زبان کو، اپنے طرز عمل کو پراگندہ منفی نہ کریں. ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو رہیں، پازیٹیو. ہر جگہ ممبرشپ رفاقت کو بڑھائیں، اور عملاً حقیقی رفاقت ہو، زبانی کلامی نہیں. زبانی کلامی بڑے نمبرز آ جاتے ہیں، آتے رہیں، مگر جب آپ زمین پہ جاتے ہیں تو ان کا ممبرشپ فارم ہی نہیں ملتا کسی کا، رفاقت نہیں ہوتی. اور وابستہ کریں، اور اس رفاقت کی برکتیں ہیں، دینی برکت ہے، روحانی برکت ہے، دنیاوی برکت ہے، اخروی برکت ہے. اور اس وابستگی اور یہ جو رفاقت ہے، اس کا پھر حسن اولئک رفیقا، اس کا دنیا اور آخرت میں اس کی خیرات و برکات ہے. اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ صدق اور وفاداری کے ساتھ مرتے دم تک اس کی رفاقت لیں اور خدمت کرتے رہیں اور جاری رکھیں، تو انشاءاللہ جب آخرت کا سفر شروع ہوگا تو پہلی رات میں قبر میں اللہ پاک آپ کو اس رفاقت کا جو برکت ہے وہ دکھا دے گا. پہلی رات میں اس کا صلہ مل جائے گا. یہ رفاقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو جوڑتی ہے. یہ محمدی مشن ہے، یہ آقا علیہ السلام کی نوکری ہے، یہ دین کے احیاء کا مشن ہے، دین کی تجدید کا مشن ہے. یہ پورا مشن آقا علیہ السلام کی نیابت ہے، محمدی نیابت ہے، نیابت محمدی، اس صدی کی تجدید کا مشن ہے. ہر 100 سال میں جس طرح تجدید دین ہوتی رہی ہے، یہ پورے 100 سال دین کی تجدید اللہ رب العزت نے منہاج القرآن کے ذریعے امت کے اوپر کر دی. یہ تجدید و احیاء کا بغیر شک و شبہ کے اس کا مشن ہے. اور جب تجدید کا جو مشن ہوتا ہے وہ براہ راست نیابت محمدی میں ہوتا ہے، وہ خلافت محمدی میں ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میرے خلفاء پہ، میرے نائبین پہ رحم فرما. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ کریں گے اور انسانیت تک پہنچائیں گے. ہر دور میں سنت نبوی کو زندہ کیا جانے کا احتمال ہوتا ہے. دین کی اقدار زندہ ہوتی ہیں، عقائد زندہ ہوتے ہیں، افکار زندہ ہوتے ہیں، نظریات زندہ ہوتے ہیں. اور دین کے طور طریقے جب لوگوں میں مٹ جاتے ہیں، برے کلچر، برے نظریات، برے افکار، برے رجحانات اور برے حالات کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں، پھر ہر 100 سال کے بعد اللہ پاک انہیں ری اسٹرینگتھن کرتا ہے، ری انفورس کرتا ہے.
یہ ری انفورسمنٹ کا عمل پہلے انبیاء کے ذریعے ہوتا تھا. دیکھیے ہر نبی نئی کتاب لے کے نہیں آتا تھا، ہر نبی نئی شریعت لے کے نہیں آتا تھا. کتاب چند انبیاء اور رسولوں کو ملی، نئی شریعت چند انبیاء رسولوں کو ملی. بہت سے انبیاء اور رسول پرانی شریعتوں کی ری انفورسمنٹ کے لیے آتے تھے، اسی شریعت کی تجدید کے لیے آتے تھے. شرع جدید کے ساتھ مبعوث نہیں ہوتے تھے، نئی کتاب نئی شریعت نہیں لاتے تھے. خود عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کتاب ملی مگر شریعت موسوی کو لے کے انہوں نے ری انفورس کیا. اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک، تورات کے بعد انجیل تک، وہ سارے شریعت موسوی پر آئے، نئی شریعت لے کے نہیں آئے. اسی میسج کو ری انفورس کرتے رہے، اس کو ریوائیو کرتے رہے، اس کا نفاذ کرتے رہے، فروغ دیتے رہے. یہ ایک طریقہ کار تھا. تمام انبیاء علیہ السلام کا زمانہ بعثت جو تھا، آقا علیہ السلام کی بعثت سے نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، ختم نبوت ہو گئی. اب کوئی نئی نبوت اور کوئی نئی رسالت اور کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. اب قیامت تک نبوت محمدی، رسالت محمدی، شریعت محمدی، کتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ دروازہ بند ہو گیا نبوت اور رسالت کا، مگر ری انفورسمنٹ کی ضرورت تو ختم نہیں ہوئی. جیسے پہلے زمانوں میں ایک وقت گزرنے کے ساتھ عقائد بدل جاتے تھے، بکھر جاتے تھے، لوگ اخلاق بگڑ جاتے تھے، نئے رسمیں، رواج، طور طریقے، پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، ریلیجس، انوائرمنٹل اثرات جو ہیں، لوگوں کے خیالات بدل جاتے تھے، اخلاق بدلتے تھے، سیرت و کردار بدل جاتا تھا، صحیح راستے سے بکھر جاتے تھے. تو ان کو پھر دوبارہ راہ راست پر لانا اور پرانی اس شریعت کے سبق کو یاد دلانا، ریوائیو کرنا، تجدید کرنا، پھر سے نافذ کرنا، لوگوں کو راہ حق پر مجتمع کرنا، ان کی گری ہوئی قدروں کو پھر سے زندہ کرنا، یہ سارا کام انبیاء کو اللہ پاک دیتا تھا. اب آقا علیہ السلام کی امت میں یہ کام حضور کی امت کو سونپ دیا گیا کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ پاک اس شریعت محمدی کو، دین محمدی کی پھر تجدید فرمائے گا، اور اس تجدید کے لیے کسی نہ کسی شخص کو مبعوث فرمائے گا اور ایک انتظام فرمائے گا. اور یہ 1400 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک یہ تجدید اور احیاء دین کا ایک نظام ہوگا. جو پہلے زمانوں میں جو کام اللہ پاک انبیاء سے لیتا تھا، اب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد وہ تجدید کا کام، تجدید دین اسلام کا کام، اور تجدید شریعت محمدی کا کام، اور تجدید سنت محمدی کا کام، اور تجدید افکار محمدی کا کام، اور تجدید نظریات اسلام کا کام، اور تجدید اخلاق محمدی کا، یہ سارا جو عمل ہے تجدید و احیاء کا، اللہ پاک حضور کی امت ہی سے، نائبین سے لے گا. اور ہر صدی میں ہوتا ہے. یہ صدی پورا 100 سال تحریک منہاج القرآن کی ہے، اور آپ کا مشن براہ راست نیابت محمدی کا مشن ہے. جو شخص اس میں رفیق ہوگا، اس میں شریک ہوگا، اس میں حصہ ڈالے گا، کام کرے گا، کنٹریبیوٹ کرے گا، سٹرگل کرے گا، رفیق بن کر، ممبر بن کے، اسے آقا علیہ السلام کی نیابت کا فیض ملے گا، خلافت محمدی کا فیض ملے گا، چشمہ فیض محمدی سے وہ سیراب ہوگا. اس کا ربط اور نسبت ڈائریکٹ بارگاہ مصطفی سے قائم ہوگی. یہ محض ایسا نہیں ہے کہ کسی تنظیم کے ممبر بن گئے، نہیں، یہ اس کے ذریعے آپ اپنے دین کو مضبوط و مستحکم کرتے ہیں. جب ارد گرد دین کو ختم کرنے والی، دین سے ہٹانے والی قوتیں اور اثرات بہت بڑھ جائیں جس معاشرے میں، جس زمانے میں، جس دور میں، تو آپ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت بھی تنہا نہیں کر سکتے. آپ کو سپورٹ چاہیے، ہیلپ چاہیے. اپنے بچوں کے دین کی اور ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے. ہم اس دور میں ہیں جہاں کوئی شخص تنہا اپنے گھرانے کے دین اور ایمان کی حفاظت اون نہیں کر سکتا. اسے سپورٹ چاہیے، اسے ہیلپ چاہیے، اسے ماحول چاہیے. یہ سپورٹ کیا ہے؟ یہ سپورٹ جو دین اور ایمان کی حفاظت کرے، وہ منہاج القرآن اس کی سپورٹ ہے، یہ اس کی ہیلپ ہے، یہ اس کی ری انفورسمنٹ ہے، یہ اس کی پروٹیکشن ہے. آپ کو یہ اس کا ماحول ہے. منہاج القرآن آپ کو ماحول دیتا ہے، آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو ماحول دیتا ہے. آپ کتاب پڑھتے ہیں، خطاب سنتے ہیں، کیسٹ سنتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں،
حلقات میں جاتے ہیں، گوشہ درود میں جاتے ہیں، حلقہ درس قرآن میں جاتے ہیں، حلقہ درس حدیث میں جاتے ہیں، اپنے دفتر جاتے ہیں، کیسٹ لاتے ہیں، خطاب ریگولرلی سنتے ہیں، جماعت کے نظم میں آتے ہیں، اجتماعات میں آتے ہیں. یہ جو سارا عمل رفیق بن جانے کے بعد آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ آپ کو پروٹیکشن کی کلے کی دیواریں مہیا کر دیتا ہے، جس سے آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، جس سے دین کی قدریں آپ کے آگے منتقل ہوتی ہیں نسلوں کو، اور آپ کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے. پھر جیسے جیسے محنت بڑھاتے ہیں صدق اور اخلاص کے ساتھ اور جھگڑے نہیں کرتے تو آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت مضبوط تر ہوتی ہے. اور جو لوگ صدق اور اخلاص سے کرتے ہیں وہ رات دن خود اپنی آنکھوں سے اور اپنی فیلنگ سے مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ کرتے رہتے ہیں ان کو کیسے خیرات ملتی. لہٰذا یہ جو رفاقت ہے منہاج القرآن کی، وہ محض کسی ایک آرگنائزیشن یا کلب کا ممبر بن جانے کی طرح کی ممبرشپ نہیں ہے. یہ اہتمام ہے اپنی اور اپنی نسلوں کے دین کی حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا، اخلاق کی حفاظت کا، نسبت محمدی کو قائم کر لینے کا، اور اپنے اندر اپنے گھر میں ایک ماحول کریٹ کرنے کا جو ضامن بن جائے آپ کے دین کی حفاظت کی. یہ سپورٹ ہے. نفس کے حملے ہیں، شیطان کے حملے ہیں، معاشرے کے حملے ہیں، برے مادی نظریات کے حملے ہیں، ثقافت کے حملے ہیں، مادیت کے حملے ہیں، لادینیت کے حملے ہیں، نفسانیت کے حملے ہیں، شہوت کے حملے ہیں، شہوانیت کے اتنے حملے ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر، داخلی اور خارجی طور پر، کہ آپ تنہا، آپ اور آپ کی اولاد ان حملوں سے بچ ہی نہیں سکتے. اتنا پریشر ہے، اتنا. جب آپ بچ نہیں سکتے تو پھر صاف ظاہر ہے حملہ کرنے والا ایک لشکر ہے، پوری افواج ہیں حملہ کر رہی ہیں. تو تنہا ایک آدمی فوج کے سامنے کیا مقابلہ کرے گا؟ اس کو اپنی بھی فوج تیار کرنی چاہیے. وہ فوج کیا ہے؟ وہ منہاج القرآن جو آپ کو ذرائع دیتا ہے، کتاب کے ذریعے، خطاب کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، حلقات کے ذریعے، نسبت کے ذریعے، رفاقت کے ذریعے. یہ ایک کولیکٹیو سپورٹ بنتی ہے جو آپ کا ڈیفنس کرتی ہیں آپ کے ایمان کا. پھر آپ اکٹھے ہوتے، بیٹیاں ہیں، بہنیں، وہ اکٹھی ہوتی، محفل میلاد کرتی ہیں، حلقہ درس قرآن کرتی ہیں، حلقہ درس حدیث کرتی ہیں، حلقہ درس تصوف کرتی ہیں، ذکر اذکار کرتی ہیں، گوشہ درود کرتی ہیں، آپس میں ملتی ہیں بیٹھ کر. اس طرح دین اور ایمان اور آقا کا عشق و محبت اور تعلق اور دین کا فہم ری انفورس ہوتا رہتا ہے، اور علم بڑھتا ہے، فہم بڑھتا ہے. بشرطے کہ رفاقت کو صرف رسم نہ رکھیں، اس کو پریکٹیکل لیونگ فورس بنائیں، زندگی میں ایک عملی طاقت بنائیں، اس سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے فیض حاصل کریں، اور کثرت کے ساتھ رفاقت کو بڑھائیں. پھر حلقات قائم کریں، اور جتنے آپ کے پلیٹ فارمز ہیں وہ سارے حلقات درس قرآن رکھیں، حلقات درس حدیث رکھیں، حلقات درس تصوف رکھیں، حلقات درس سیرت رکھیں، گوشہ درود رکھیں، ذکر و فکر کے حلقات رکھیں، تاکہ لوگوں کے دین اور ایمان اور اخلاق کی اور انسانیت کی حفاظت کا اہتمام ہو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت آپ کو برکت دے اور پھر سلامتی دے اور دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے. جن تک آج کی گفتگو اور میرا میسج پہنچا ان کو میری لاکھوں دعائیں ہیں، ڈھیروں پیار ہے، میری طرف سے محبت ہے، سلام ہے. اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، اس وبا اور بلا سے، کرونا وائرس سے محفوظ کرے، آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کے اعمال و اخلاق کی حفاظت کرے. اللہ پاک آپ کے رزق میں، تجارت میں، وسائل میں برکت دے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور سعادتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سے راضی ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں، اور ہمیشہ خیرات ملے آپ کو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے خیرات ملے. باہمی محبت اور مودت کے ساتھ رہیں، اتفاق، یگانگت اور وحدت کے ساتھ رہیں، اپنے اجتماعی نظم میں رہیں، اور مل جل کے محبت سے کام کو آگے بڑھائیں. اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.